بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراته بیعداد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ مسلم نوجوان سے خطاب۔ اے مسلمان، اے نوجوان، اے ملت کے پاسبانوں، نوجوان ملت اسلامیہ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر ان کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے جانثار مجاہدین بن کر اس کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لا سکتے ہیں، بلکہ اسلامی اخلاق کے زندہ پیکر بن کر وہ مثالی معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں جس کی بنیاد خوف الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی گئی ہو، اور جس میں ہر فرد خواہ وہ کمزور ہو یا طاقتور، سیاہ ہو یا سفید، آقا ہو یا غلام، پورے قلبی سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا حق رکھتا ہو۔ خوشحالی کا دور ہو تو سب کے سب اس میں شریک ہوں، اور تکلیف آئے تو سبھی مل کر جی لیں۔ مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اسلامی معاشرے کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہونے کی بجائے اپنی قوت لادینی تحریکوں میں صرف کر رہے ہیں۔ غیر اسلامی نظام تعلیم اور مغربی تہذیب کی فریب کاری نے ان کے انداز فکر ہی بدل ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان کئی گھنٹے سینما ہالوں اور تفریح گاہوں میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے۔ مغربی تہذیب کی تقلید اور فیشن پرستی میں اندھا دھند جولیاں ڈالر لٹاتے ہیں، لیکن اسلام کی راہ میں ایک پائی تک کے خرچ کرنے کا بھی حوصلہ نہیں پاتے۔ کاش اسلام کے یہ ثبوت محسوس کریں کہ کفر مسلسل 1400 سال سے ان کی سچائی کی اس شمع فروزہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتا ہے۔ کاش ان بے حس نوجوانوں کا احساس زندہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے جنہیں مست فلمی دنوں نے کشمیر اور فلسطین کی بہو بیٹیوں کی آہو بکا سننے سے بے نیاز کر دیا ہے، جو فلمی کھیلوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ انہیں قبلہ اول سے اٹھنے والے شوروں کی بھی خبر نہیں، اور جنہوں نے مغربی تہذیب کے لیے بدہا کے سبق کو بلا دیا ہے۔ افسوس کہ ہم بے حسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم جان بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما، آمین۔ اے غافل نوجوان، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، ذرا اس ملت کی بدحالی دیکھو جس کی حکومت کرۂ ارض کے 3 بڑے بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی عظمت سے روم کے قیصر اور ایران کے کسرا لرزہ براندام تھے۔ آج اس کی بے چارگی پر ترس آتا ہے۔ یہی تو وہ ملت ہے کہ جس کا ہر فرد عظمت کا معیار اور انسانیت کا جوہر تھا، جس کی پیشانی کی سلوٹیں تاریخ کے نئے باب کا عنوان بن جایا کرتی تھی۔ کیا آج انہی کے ہاتھوں اپنے ہی اصول کی دھجیاں نہیں اڑ رہی ہیں؟ مسلم نوجوانوں، اپنی صلاحیتوں سے کام لو، اپنے قوت بازو کو کام میں لاؤ، اپنے قوت ارادی سے مغربی تہذیب کو ٹھکرا دو، اپنی ہمت سے انتشار و افتراق کے دروازے بند کر دو، اپنے کردار کی عظمت اور سچائی سے اپنی ترین روایات کو زندہ کر دو، اپنے اخلاق و اخلاص سے قوت کی شجر کی آبیاری کرو، اپنی تدبیر اور فراست سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کر دو۔ تہذیب اسلامی کی شمع جلاؤ کہ تہذیب مغرب کی آنکھیں جھندیا جائیں۔ مسلم نوجوانوں، نکلو، 15ویں صدی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم جدوجہد میں مصروف ہو جاؤ۔ آج تمہاری مسجدیں غیر آباد ہیں، کچھ کرو کہ تمہاری مسجدیں تمہاری قومی تنظیم کا مرکز بن جائیں۔ تمہاری اذانیں بے اثر ہیں، دعا کرو کہ یہ تمہارے قلب کو بھی کروائیں۔ تمہارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھو جہاں انسانی شرف کا پیمانہ زر کی بجائے تقویٰ ہو۔ روح بلالی پیدا کرو کہ کرۂ ارض پر اذان بلالی بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین، دین اسلام، یورپ کی وادیوں، افریقہ کے صحراؤں، غرب کے ہر جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائے، آمین۔ نوجوانوں، ملت کی پکار سنو، ملت تمہیں پکار رہی ہے۔ میری جڑیں خشک ہو چلی، میرے برگ و بار کو ملا گئے، کوئی مجھے سینچے۔
کیا تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ملت کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی پیش کرے؟ اگر نہیں پھر تو یہ زندگی کوڑی بڑ قیمت کی نہیں۔ ملت امن و سلامتی کا اصطلاحی نام ہے، اور امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجا، ورنہ بندگی کے لیے چپے چپے پہ فرشتے موجود ہیں۔ ملت کو جب بھی کسی نے للکارا، ملت نے نوجوانوں کو پکارا، اور وہ تیر و تفنگ سے نہیں، امن و سلامتی کے چار معروف ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر میدانی عمل میں نکلے اور بازی لے گئے، کسی بھی میدان میں کبھی نہ ہارے۔ وہ چار ہتھیار یہ ہیں: صداقت، عدالت، امانت اور شجاعت۔ اے میرے نوجوان، ان ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر تو جس بھی میدان میں نکلے گا جیتے گا۔ کوئی طاغوتی طاقت ان میں سے کسی بھی خصلت پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ خصائل قوموں کی زندگی کے اقبال و عروج کی ضامن ہیں۔ انسانیت جب بھی ان خصائل کو اپناتی ہے، اسی وقت اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ جب بھی کسی قوم نے دنیا میں ترقی کی، ان خصائل ہی کی بدولت کی، اور یہ خصائل تیری میراث تھے۔ تو نے ہی دنیا کو ان کا درس دیا۔ دنیا جاگ اٹھی، تو سو گیا۔ ایسی نیند سویا کہ کسی بھی آواز پہ نہیں کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے۔ سونے والے نوجوان مثال سے لے کر کاشتکار کی داستانیں جنہیں تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کو یاد ہیں، جس کا ہر تو بے باکی کی کوئی مثال کسی اور تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیدار ہو، سامنے آ، میدان عمل میں اتر، ملت کو تمہاری ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔